آج کا جو سرمن ہے وہ ہے اسپرٹ آف فیتھ. آپ کا یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ تب بھی چنگا کرتا تھا, وہ آج بھی کرتا ہے. فقط یہ ہے آپ ایمان کے روح کے ساتھ ہیں. اور جو انسان ایمان کی روح سے چلتا ہے, ایمان رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اس کی گواہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے یہاں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح ایک جگہ سے گزر رہے تھے, تو وہاں ایک کاہن آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے. جی بچے پڑھو. اس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکے تھے. جسے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے اپنی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خارج کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا بلکہ زیادہ بیمار بلکہ کیا ہو گئی وہ ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, طبیبوں کے پاس جا کے اس نے اپنا سارا مال لٹا چکی اور زیادہ بیمار ہو گئی. جی آگے. یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی. یسوع کا اس نے حال سنا اور بھیڑ کے پیچھے اس کے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا اور اس کی کیا کیا, پوشاک کو چھوا, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی. کیا کہتی تھی وہ, کیا کہتی تھی؟ اگر میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. سب کہیں آمین. سب کہیں آمین. سچ مجھے آپ کا آمین پسند نہیں آ رہا. سب کہیں آمین. ہاللیلویا. تو یہاں ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ بار بار ایک بات کہہ رہی تھی کہ اگر میں جاؤں گی تو جب یسوع کے کپڑے کو چھوؤں گی, اس کے کپڑے کے کنارے کو چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی. ہاللیلویا. وہ بار بار اس چیز کو میڈیٹیٹ کر رہی تھی, بار بار اسے انگیکار کر رہی تھی, بار بار وہ بول رہی تھی کہ میں جاؤں گی اور جا کر جب یسوع کو چھوؤں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی. آج لوگ کیا کرتے ہیں, آج ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے, اپنی رپورٹیں لے کر آئیں گے اور خدا کی پریزنس میں بھی بیٹھ کے کہیں گے پاس صاحب ڈاکٹر نے کیا ہے, تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں, ان کا انگیکار ہی ایسا ہوتا ہے تو ان کے لیے ویسا ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, طبیبوں کے پاس جا کر وہ سب جگہ پہ گھوم آئی اور زیادہ بیمار ہو گئی. اور بائبل یہ بتاتی ہے وہ اتنی زیادہ بیمار ہو گئی تھی کہ وہ کپڑی ہو گئی تھی اور 12 برس سے اسے 12 سال سے اسے خون جاری تھا. ہاں, اور 12 سال سے جب اسے خون جاری تھا اور وہ بار بار کیا کہہ رہی تھی کہ میں جاؤں گی. جب اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا, ہاں, اس نے کہا ایک یسوع ہے اور جو ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے کپڑوں کی چھوڑ سے, اس کے کپڑوں کے دھاگوں سے شفا نکلے گی. اگر یہ وہی مسیح ہے, یہ وہی مسیح ہے تو میں جاؤں گی اور جا کے کیا کروں گی, ہاں, اس کے کپڑے کو چھوں گی, اس کے کپڑے کے کناروں کو چھوں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی, چنگی ہو جاؤں گی. اور آپ کو پتہ ہے یہ اس سے کسی فرشتہ نے یا خداوند نے نہیں اسے کہا تھا کہ یہ تو جا کے کرنا. ہاں, یہ یاد رکھیے گا, آپ خدا سے کیا پانا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہ رہے ہیں, آپ اسے آپ خود ڈکلیئر کرتے ہو, آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہو. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے سب کچھ کر دیا ہے. یسوع مسیح نے گڈ فرائیڈے والے دن کہا اٹ از, کیا کہا, اٹ از فنش, تمام ہوا. وہ اپنا تمام کر کے چلا گیا, وہ اپنا بیسٹ کر کے چلا گیا, وہ آپ کے لیے کر کے چلا گیا. اب آپ کے اوپر ہے آپ اسے کیسا لیتے ہو. ہاں, یہاں یسوع نے یا خدا نے یا کسی فرشتے نے آ کر نہیں اسے کہا کہ تو جا اور جا کے یسوع مسیح کے کپڑے کے چھوڑ کو چھو تو کیا ہو جائے گی, چنگی ہو. اس نے خود کہا, اس نے کہا میں جاؤں گی, ہاں, اور جب جاؤں گی اور اس کے کپڑے کے کنارے کو چھوں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی, چنگی ہو جاؤں گی. اس کا خود کا انگیکار تھا یہ. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو اسی لیے آج جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں, آج کا جو سرمن ہے وہ ہے اسپرٹ آف فیتھ. ہاں, کیا ہے, اسپرٹ آف فیتھ, جو ایمان کی روح ہے.
اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ یہ کیسے آتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہاں ہمیں ملتا ہے وہ بار بار ایک بات ڈکلیئر کر دی, میں جاؤں گی اور جا کے یسوع کو چھوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی. آپ اپنے انگیکار سے زیادہ کچھ نہیں لے سکتے. آپ جو بولتے ہو آپ کے لیے خدا ویسا ہو جاتا ہے. وہ بار بار بول رہی تھی میں جاؤں گی اور جا کر اس کے پوشاک کے کنارے کو چھوں گی تو میں کیا ہو جاؤں گی, چنگی ہو جاؤں گی. کیسا ایمان تھا, وہ ایمان کے روح سے بھری ہوئی تھی. اور وہ جب وہ آئی اور اس نے سب سے پہلے کیا کیا, ایک رسک لیا. ہاں, بائبل یہ بتاتی ہے کہ جو کوڑی ہوتا تھا وہ ناپاک ہوتا تھا, اور جو جسے خون جاری ہوتا تھا وہ ناپاک ہوتے تھے, اور ان کا پبلک پلیس میں آنا الاؤ نہیں ہوتا تھا. وہ پبلک پلیس میں آ نہیں سکتے تھے. اس نے کیا کیا, اس نے سب سے پہلے رسک لیا. ہاں, اس نے ڈیسائیڈ کیا, اس نے رسک لیا. اس نے کہا جو مرضی ہو جائے آج میں اپنی شفا لے کر آؤں گی. ہاللیلویا. اس لیے میں آج آپ سے کہوں گا اس سیکرٹ ہے ہیلنگ کا. آپ ہیلنگ اپنا چھٹکارا کیسے پائیں گے, آپ اپنے انگیکار سے. ہاں, آپ اپنے انگیکار سے. بائبل میں کیا, خدا کا بندہ ایمان سے جیتا رہتا ہے, اور ایمان دل سے لایا جاتا ہے, اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اگر وہ صرف عورت کہتی رہتی ہاں یسوع کدی تے میں تے رحم کرے گا, وہ مر جاتی. ہاں, وہ مر جاتی, اور ویسی کی ویسی مر جاتی جس طرح آج کئی وشواسی اپنی بیماریوں کے اندر, ہاں, اپنی کمیوں کے اندر مر جاتے ہیں اسی چیز پہ کہ خدا کدی نہ کدی تے رحم کرے گا. اس نے کر دی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب آپ کی باری ہے کہ آپ اپنے ایمان کے ہاتھ کو بڑھا کر اپنی شفا کو لے لیں. ہاللیلویا. ہاں, یہاں یسوع نے اسے نہیں کہا, یا خدا نے اسے نہیں کہا, یا فرشتے نے آ کر نہیں کہا کہ جا تو ایسا کر, جا کے یسوع کو چھونا اور چنگی ہو جاؤ. ہاں, اس نے خود ڈیسائیڈ کیا. اب آپ کے اوپر ہے آپ اس سے اپنی چنگیائی کیسے لینا چاہتے ہیں. اور وہ بار بار ایک ہی چیز بول رہی تھی. یہ نہیں بول رہی تھی کہ میری رپورٹیں کیا کہہ رہی ہیں, ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, میرے حالات کیا کہہ رہے ہیں, میری بیماری کیا کہتے ہیں, میرے حالات کیا کہہ رہے ہیں. وہ بار بار کیا کہہ رہی تھی, آج جب میں جاؤں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ ہے پھر کہ آپ کے حالات جو بھی کہہ رہے ہیں, آپ کی رپورٹیں جو بھی کہہ رہی ہیں, آپ کی پرابلم جو بھی کہہ رہی ہے, مگر آپ اس کو نہیں بلکہ اپنے ایمان کو شو کرو, خدا آپ کے لیے ویسا کر دے گا. ہاللیلویا. ہاں, اور جب ایسا ہوا اس سے شفا پائی تو یسوع مسیح رک گئے, اور یسوع مسیح رکنے کے بعد کہتے ہیں مجھے کسی نے چھوا ہے. ہاں, مجھے کسی نے چھوا ہے. پترس کہتا ہے خداوند استاد بھیڑ تجھ پہ گرے جاتی ہے اور تو کہتا ہے مجھے کسی نے چھوا ہے. کہتا ہے نہیں, مجھے کسی نے ایمان سے چھوا ہے کیونکہ مجھ میں سے قوت نکلی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس نے فورسفلی یسوع مسیح سے اپنی شفا کو کھینچا, اور یسوع مسیح رک گئے, اور یسوع نے کہا مجھے کسی نے ایمان سے چھوا. ہاں, یہ ہے اسپرٹ آف فیتھ. وہ ایمان کے روح کے ساتھ آئی, اور اس نے کہا آج جب میں جاؤں گی نا تو میں سے واپس نہیں آؤں گی. ہاللیلویا. مگر پرابلم تو یہ ہے, آج لوگ ڈاکٹر آج خادموں کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پاسٹر جی چھیتی دعا کر دو, جلدی دعا کر دو ورنہ کلینک بند ہو جائے گی. ہاں, پاسٹر جی جلدی دعا کر دو پھر کلینک بند ہو جائے گی, ڈاکٹر نہ کرے چلا جائے. پھر آپ یاد رکھیے گا آپ کبھی بھی چنگیائی نہیں پاؤ گے. ہاں, لیکن وہ ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, طبیبوں کے پاس اپنا سب کچھ لٹا چکی. ہاں, اپنے سارے گھر پھر کے آ چکی. اس نے دیکھ لینا جب کچھ نہیں ہوا, پھر اس نے کہا اچھا جو ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے اگر یہ وہی مسیح ہے تو آج میں جاؤں گی اور میں سے واپس نہیں جاؤں گی. ہاللیلویا. اس نے سنا تھا, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے کہ وہ چنگا کرتا ہے. ہاں, اپنے ہاتھ کو شو کرو. سب نے سنا ہے کہ یسوع مسیح چنگا کرتا ہے. بائبل کہتی ہے یسوع مسیح آج کل بلکہ بدلہ کیا ہے. چرچ آپ زندوں کی طرح بولے کیا ہے, یکساں ہے. اگر اس 12 برس کی نوکر نے اس کو چنگا کیا نا, آج آپ کی باری ہے یسوع کے نام سے. میں کہہ رہا ہوں آج آپ کی باری ہے یسوع مسیح کے نام سے. آج آپ کی باری ہے یسوع مسیح کے نام سے. آپ کی باری ہے یسوع مسیح کے نام سے. اور آج اپنے ایمان کے ہاتھ کو بڑھا کر یسوع کو چھوئے اور یسوع مسیح آپ کے لیے بھی رک جائے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور یسوع نے کیا کہا, ہاں
یسوع نے اسے یہ لکھا کہ بیٹی تیری اسٹرگل نے، ہاں تیری مشقت نے، تیری محنت نے تجھے چنگا کیا. کیا ہے یسوع نے کہا؟ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا. ہاللویا ہاللویا. تیرے ایمان نے تجھے چنگا کیا. اور اس کے بعد یسوع نے اسے کہا جا بیٹی سلامت رہ. ہاللویا. اور بچی رہ. ہاں آج یسوع مسیح آپ کے لیے بھی جاتا ہے، مگر آپ کا ایمان کیا ہے؟ کیا ایمان رکھتے ہو اس کے اوپر؟ ہاں کیسا ایمان ہے آپ کا اس کے اوپر؟ اگر تو آپ اسے کٹھور سمجھیں گے تو آپ کے لیے کٹھور ہے، اگر آپ اسے شافی لیں گے تو وہ آپ کے لیے شافی ہے. ہاللویا ہاللویا. اور وہ عورت اسپرٹ آف فیتھ کے ساتھ گھر سے آئی، ٹھان کر آئی، ڈیسائیڈ کر کے آئی آج جب میں جاؤں گی نا تو میں سیب واپس نہیں آؤں گی. ہاللویا. یہ تو آپ چلے جی بائبل کی باتیں ہیں. ہمارے چرچ کے اندر یہ موضوع ہو چکا ہے. کتنے لوگوں کو یاد ہے ہاں کہ جو 11 سال سے ہاں ایک سسٹر کو ہمارے چرچ میں تھی جسے ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، اور وہ شرمندگی اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہر کو بھی نہیں بتائی تھی کہ میرے گھر والے، میرے جاب والے، میرے ساتھ والے میری اس کمی سے ہاں مجھے ٹونٹ نہ کریں. مگر کیا ہوا؟ جب کروسٹ کا اعلان ہوا، کہا گیا اگلے جو میٹنگ آ رہی ہے کروسٹ آ رہا ہے، آپ آئیے گا، آپ سیو نہیں جائیں گے. اتنی تیز بارش ہوئی. ہاں میوزیشین، ساؤنڈ والے سب اسی فیز پہ آئے، آج میٹنگ کینسل. ہاں مگر کیا ہوا؟ ہم نے میٹنگ کینسل نہیں کی. اور وہ بیٹی نرس تھی. ہاں آپ کو پتا ہے جو نرس ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ پاکیزگی ناپاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جرمز کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہاں اور وہ آئی اور گلی کے اندر گھٹنوں پانی تھا. اور وہ بیٹی نے کیا کیا؟ گاڑی ایک ہم نے بائک رکھی ہوئی تھی اس جگہ سے لوگوں کو پار کرنے کے لیے، وہ کہتی نہیں میں خود اس میں سے گزر کے جاؤں گی. اور اس نے کیا کیا؟ گھر سے جب آئی اپنا گلاسز اتار کر آئی. آج جب میں جاؤں گی نا تو میں چکی ہو کے آؤں گی. ہاللویا ہاللویا. تو سوچو اب وہ تو ڈیسائیڈ کر کے آئیے. آگے ہم نے اب حالاتوں کو دیکھ کر، موسم کو دیکھ کر ہاں میٹنگ کینسل کر دیتے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ چنگی ہو جاتی؟ کبھی نہیں ہوتی. ہاں آگے اسے تالا لگا ہوا ملتا اور مایوس ہو جاتی، اور جا کے اس نے پھر اپنا چشمہ پکڑ لیتا اور لگا لیتا. آپ کا یسوع مسیح آج کل بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ تب بھی چنگا کرتا تھا، وہ آج بھی کرتا ہے. فقط یہ ہے آپ ایمان کے روح کے ساتھ آئیں، آپ ڈیسائیڈ کر کے آئیں، آپ ٹھان کر آئیں ٹوڈے از مائی ڈے. ہاللویا ہاللویا. تو اس لیے جب بھی چرچ آئے نا ڈیسائیڈ کر کے آئیں، انگیکار کر کے آئیں اور بول کے آئیں آج میرا دن ہے. ہاللویا. آپ کو پتہ ہے آج ہر مسیح ایمان کے روح سے نہیں چل رہا. میں سیریس کہہ رہا ہوں. آج زیادہ تر مسیح آنکھوں دلکوں پہ چل رہے ہیں. حالات کیا کہہ رہے ہیں، موسم کیا کہہ رہے ہیں، رپورٹیں کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ چلتے ہیں. اس عورت نے حالات نہیں دیکھے، اس نے رپورٹیں نہیں دیکھی، اس نے اپنے فیتھ پہ کھڑی ہوئی اور اپنی شفا کو لے لیا. ہاللویا. اور اگر تو آپ ایمان کی روح سے بھرے ہوئے، اس کے اوپر کھڑے ہوئے، اور جو انسان ایمان کی روح سے چلتا ہے اور ایمان رکھ کے خدا کے ساتھ اس پہ ایمان رکھ کے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اس کی گواہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہاللویا. بائبل میں کیا خدا پر ایمان رکھنے والوں کے درمیان موضوع عام سی بات ہوگی. ہاں مگر کن کے درمیان ہوں گے؟ جو خدا پر ایمان رکھتے ہوں گے اور جو ڈیسائیڈ کر کے آئے ہوں گے آج میں چنگا ہو کر ہی آؤں گا. ہاللویا. میرے ساتھ نکالیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 13 آیت. اور چونکہ میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اس لیے بولا. ہاللویا. کیا یہاں لکھا ہے؟ کیونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اس لیے بولا. ہاللویا. جس طرح وہ عورت ایمان لے کر آئی اور ایمان سے اس نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ انگیکار کیا، بولی کہ آج جب میں جاؤں گی تو سے واپس نہیں آؤں گی. ہاللویا. تو اس لیے وہی روح ہمارے اندر ہے. جب ایمان لے آئیں گے، آپ ایمان دل سے لے کے آئیں گے اور اقرار کریں گے اور جب بولیں گے تو خدا آپ کے لیے ویسا کر دے گا. ہاللویا
हालेलुया। तो इसीलिए आप हर रोज अपने लिए बोला करें, हम में वही रूह है, ईमान का रूह है, हाँ, जिसकी बाबत बाइबल ये कहती है, 2 कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत पढ़ो से हूँ दोबारा। हमें वही ईमान की रूह है, क्योंकि हम में वही ईमान की रूह है, जिसकी बाबत लिखा है, जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया, कि मैं ईमान लाया, और इसीलिए बोला, और इसीलिए क्या किया, क्या किया, फिर जरा बोल के दिखाया आपने, बोले आज मेरा दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी गवाही का दिन। हालेलुया। तो ये है ईमान लाना और उसके बाद बोलना, उसे बार बार बोलना, जिस तरह वो बार बार बोल रही थी, आज जब मैं जाऊंगी तो मैं चंगी होकर आऊंगी, आज जब मैं जाऊंगी तो मैं हील होकर जाऊंगी, आज जब मैं जाऊंगी तो मैं डिलीवर होकर आऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए मैं आज आपसे कहूंगा, आपने अगर अपनी चंगियाई पानी है तो खुदा ने ये कर दिया है, बस आपने अपने ईमान के रूह से अपने ईमान को बढ़ाना है और उसके बाद अपने ईमान के हाथ से यीशु मसीह को छूना है और आप अपनी गवाही को लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। ये कौन से ईमान की बात हो रही है? ये जो यहाँ हमने पढ़ा है, हाँ पढ़ो सुन दोबारा। और चूंकि हमें वही ईमान की रूह है, क्योंकि हम में वही ईमान की रूह है, जिसकी बाबत लिखा है, जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया, कि मैं ईमान लाया। कौन से रूह की बात कर रहे हैं? ये वही रूह है जो पैदाइश पहले बाप की पहली आयत में खुदा बाप के साथ था और कुछ भी नहीं था, अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पे क्या करती थी? जुम्बश करती थी। और खुदा ने क्या कहा? मेरा बोल। खुदा ने क्या कहा? चर्च क्या कहा? चर्च क्या कहा? रोशनी हो जा। अपने ईमान को शो किया और क्या हो गया? क्या हो गया? आज फिर अपने अंधेरे के ऊपर बोलो रोशनी हो जा। जैसे अपने फाइनेंस के ऊपर, अपनी दुआया जिंदगी के ऊपर, अपने बच्चों के बिहेवियर के ऊपर, अपने शोहर की लाइफ के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपनी रिकॉर्डों के ऊपर, अपनी बीमारी के ऊपर आज तो रोशनी हो जा, तो रोशनी हो जाएगी। हालेलुया। यस 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 यस। आज बोलो रोशनी हो जा। बाइबल ये कहती है खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी छवि में बनाया। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो जाओ। आज जब आप बोलोगे, वही ईमान का रूह आपके अंदर है, आप जब बोलोगे तो रोशनी हो जाएगी। हालेलुया। आपको पता है खुदा ने कहा और सब कुछ हो गया। हाँ, खुदा ने क्या कहा? कहा और सब कुछ हो गया। आज हम भी बहुत कुछ कहते हैं, मगर होता क्यों नहीं? उसकी वजह पता क्या है? हम यहाँ से कहते हैं। कहाँ से कहते हैं? यहाँ से नहीं कहते। हाँ, वो यहाँ से जब कहा जाता है उसका असर नहीं होता, मगर यहाँ से जब बोला जाता है, जिस तरह खुदा ने ईमान के रूह के साथ कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। हाँ, तो आज आपने क्या करना है? आपने वही रूह जो खुदा बाप के साथ था, वही रूह जो मूसा के साथ था, जो उस मूसा के साथ था, और उसी रूह के साथ क्या किया उसने? पानी को 2 भाग कर दिया। आज वही रूह आपके साथ है। आप अपने समंदरों को 2 भाग करोगे यीशु मसीह के नाम से। जो दाऊद के साथ रूह था, आज वही दाऊद के साथ जो रूह था, ईमान का रूह था, आज आपके साथ है। आप अपने गोलियत को मार रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूँ वही रूह जो पौलुस के साथ था, आज आपके साथ है। आज आप भी अपनी बेड़ियों से खुलने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज वही रूह जो यीशु मसीह के साथ था, उसने कहा लाजर निकला, तो वो निकल आया। आज आप अपने बहुत से लाजरों को जिंदा करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज के बाद आपके पास क्या है? वही रूह है जो खुदा के साथ थी। हालेलुया। अरे बाइबल में क्या, जिसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह देने से गुरेज नहीं किया, तो ये तुम्हें रूह कुदस क्यों ना देगा? हाँ, तो वो आपको दे चुका है, आपके लिए डन हो चुका है। बस आपने क्या करना है? आना है और अपने ईमान के हाथ को बढ़ाना है, और आप अपनी गवाही को लेकर जाओगे यीशु के नाम से। यही तो बात है। बाइबल में क्या? सच्चाई से वाकिफ हो। सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? सच क्या करेगी? आजाद करेगी। आज सच्चाई आप तक पहुंच चुकी है,
کہ جو روح خدا باپ کے ساتھ تھا وہ آپ کے ساتھ ہے. خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو جائے گی. آج کے بعد جہاں جہاں آپ روشنی کو ہوگے وہاں وہاں روشنی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں وہاں وہاں روشنی ہوگی, وہاں وہاں اجالا ہوگا, وہاں وہاں کریشن ہوگی یسوع کے نام سے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر ہمارے ساتھ وہی ایمان کا روح ہے تو ویسے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ جو روح موسیٰ کے ساتھ تھا, جو خدا کے ساتھ تھا, ہاں جو داؤد کے ساتھ تھا, جو یسوع مسیح کے ساتھ روح تھا, اگر وہی ہمارے پاس ہے تو آج ہماری زندگیوں میں وہ کام کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ ایمان. کیا ہے؟ ایمان. جس طرح اس عورت نے یہ نہیں کیا کہ اس نے اپنی پرابلمز کو دیکھا, اپنے حالاتوں کو دیکھا, اپنی صورتحال کو دیکھا اور اس کا ایمان کم ہو گیا. اس نے دیکھا کہ میں سب کچھ کر چکی ہوں. اب وہ ڈیسائیڈ کر کے آئی, ٹھان کر آئی, ایمان کے ساتھ آئی اور اس نے اپنا معاوضہ لے لیا. ہاللیلویا. تو آپ جب بھی آئے, جب بھی اپنے خداوند کے پاس آئے, چاہے اپنے پرسنل آلٹر پہ جائے, ہاں کیسی بات ہے. دیکھا ایلیا ہماری طرح ہم طبیعت انسان تھا, اس کے کہنے سے خدا نے آسمان بند کر دیا, اوس تک نہیں پڑی. ہاں تو سوچو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں خادم کی ٹیسٹیمنی سن رہا تھا, میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے چرچ کی ورشپ ٹیم ورشپ کر رہی تھی اور ورشپ کرتے ہوئے جیسے ہماری چرچ کی بیٹیاں اور آپ لوگ ورشپ کرتے ہو, ڈانس کرتے ہوئے, اور کیا ہوا ان کا سٹیج کافی ہائٹ پہ تھا. ہاں ہائٹ پہ تھا اس کا سٹیج, اور وہ گری, اور وہ گرنے کی وجہ سے ایسی کسی لوہے کی جگہ کے اوپر اس کا جا کے سر لگا کہ اس کا سر کھل گیا, اس کے دماغ باہر آ گیا. ہاں اور وہ آن دا اسپاٹ مر گئی اور لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا رکو, جاؤ جا کے اپنی ورشپ کرو, چھوڑ دو سب کچھ. وہ ورشپ کر رہے, ورشپ کر رہے اور وہ ایمان کے روح سے بھرا. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا خداوند میں اختیار لیتا ہوں, میں ریورڈ کرتا ہوں سب کچھ, یہ ٹائم ریورڈ ہو. آپ یقین کرو اس کا جو بلڈ زمین کے اوپر پھیلا ہوا تھا اس کی کھوپڑی میں جانا شروع ہوا. جو اس کا دماغ باہر پڑا ہوا تھا اس کی کھوپڑی میں جانا شروع ہو گیا, اور اس کا دماغ کھوپڑی میں جانے کے بعد کھوپڑی بند ہوئی اور وہ بچی سٹیج کے اوپر پھر سے ورشپ کر رہی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ ہے ایمان کہ آپ ایمان رکھو اور آپ کے پاس روکنے کی طاقت ہے. یشوع نے لکھا سورج کو روک دیا تھا. ہاں یشوع کون تھا؟ ہم طبیعت انسان ہی تھا, کوئی فرشتہ نہیں تھا, کوئی آسمان سے گری ہوئی چیز نہیں تھی. آپ بھی یہ کر سکتے ہو. آج میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے اپنے سورج کو, اپنے اپنے چاند کو, اپنے اپنی پرابلم کو روک دو گے یسوع کے نام سے. یسوع نے کہا دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جو کچھ تم زمین پہ باندھو گے وہ کہاں بن جائے گا؟ کہاں بن جائے گا؟ جی اونچی بولے کہاں؟ جس کا ایمان ہے وہ اونچی بولو کہاں؟ آسمان پہ بن جائے گا. اور جو تم کھولو گے وہ کہاں کھل جائے گا؟ آسمان پر. تم زمین پہ جو کرو گے نا وہ آسمان پر ہو جائے گا. کب کہ پاسٹر صاحب چھیتی کر دو ورنہ کلینک بند ہو جائے گی. ہاں تب جب آپ ڈیسائیڈ کر کے آؤ گے, جب آپ اپنا چشمہ اتار کر آؤ گے, جب آپ ہاں ٹھان کر آؤ گے آج کچھ بھی ہو جائے, چاہے میرا پبلک پلیس میں جانا الاؤ نہیں, آج میں رسک لوں گی اور میں جاؤں گی اور اپنی شفا کو لے کر آؤں گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو کیا ہوا؟ وہ گئی اور اس نے جا کر کیا کیا؟ اپنے ایمان سے اپنی شفا کو لے لیا. ہاں آپ کے اندر اگر یہ ایمان آ جائے نا, یاد رکھیے گا شیطان کی کھوپڑی کے اوپر آپ سر رکھ کے زندگی جینا شروع کر دو گے. ہاللیلویا. ہاں مگر پتہ کب؟ جب آپ اپنے حالاتوں کو نہیں دیکھو گے, آپ کی رپورٹیں کیا کہہ رہی, آپ کے حالات کیا کہہ رہے. اور یہ یاد رکھیے گا جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا ڈیسائیڈ کرتے نا, شیطان آنچ اور تیز کر دیتا ہے. ہاں جس طرح صدرک میشک ابدالنجو لکھا ہے, کہا اگر کوئی اس مورتی کے علاوہ اس کو سجدہ نہیں کرے گا اسے آگ کی جولا بھٹی میں پھینک دیا جائے گا. ہاں تو کیا ہوا؟ انہوں نے اسے سجدہ نہیں کیا. اسے کہتے ہیں بادشاہ ہم جانتے ہیں
ہمارا خدا بچا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ بچا سکتا ہے. انہوں نے اپنا فیتھ شو کیا, اپنا ایمان شو کیا. انہوں نے کہا بچا سکتا ہے. اگر نہ بھی بچائے تو وہ کیا ہے؟ تو بھی ہمارا خدا ہے. اس کے بادشاہ کا اچھا یہ بات ہے. اس نے کہا پھر ایک کام کرو, ان کی جو آگ ہے نا وہ 7 گنا اور بڑھا دو. ہاں کتنی بڑھا دو؟ 7 گنا. ہاں 7 ٹائم زیادہ بڑھا دی گئی. آپ جب ڈیسائیڈ کرتے ہو نا, اب میں شیطان کے خلاف کھڑا ہوں گا, اب میں خدا کے ساتھ چلوں گا, اب میں پوترتائی میں چلوں گا, اب میں یہ نہیں کروں گا, اب میں خدا کے ساتھ چلوں گا. شیطان کیا کرے گا؟ آپ کو 7 گنا بڑھا دے گا, آپ کی پرابلمز کو 7 گنا بڑھا دے گا. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر اس آگ کے اندر آپ نے اپنا فیتھ برقرار رکھنا, اگر یسوع تب آیا تھا, یسوع آج بھی آئے گا. میں کہہ رہا ہوں یسوع آج بھی آئے گا. ہاللیلویا. وہ بادشاہ کہتا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا؟ کہتا ہے ہم نے 3 لوگوں کو دیکھا. ہاں مگر کہتا ہے میں 4 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. آج کے بعد آپ کا دشمن, آپ کے لیے جتنے ورودھی ہیں, جتنے گرانے والے ہیں, اور شیطان جب آپ کو دیکھے گا نا, آپ کو اکیلے کو نہیں دیکھے گا, بلکہ یسوع مسیح کو آپ کے آگے دیکھے گا. یسوع کے نام سے میں کہہ رہا ہوں یسوع مسیح کو آپ کے آگے کھڑا ہوا دیکھے گا. یسوع کے نام سے ہاللیلویا. میرے ساتھ سے ہم دوبارہ نہیں نکالو کرنتھیو, دوسرا کرنتھیو اس کا 4 باب اس کی 13 ہے. چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے, چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے, جس کی بابت لکھا ہے, جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا, کہ میں ایمان لایا, اور اسی لیے بولا, اور اسی لیے ایمان لایا اور کیا کیا؟ ایمان لایا اور کیا کیا؟ چرچ سارے بول کے بخاؤ پھر. ایمان لایا اور کیا بولا؟ کہ پاسٹر جی بس گئے, پاسٹر جی بس رپورٹاں بڑیاں خراب آئی جی. یہی یہ بولا یا یہ بولا کہ یسوع کے کوڑے کھانے سے چنگی ہو گئی ہوں, ہاں یا ہو جاؤں گا, ہو گیا ہوں یا ہو جاؤں گا. کیا ہے ذرا پھر جس کو یہ مان ہے وہ بول کے دکھایا کیا ہو گیا. ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے جب ہم ایمان کو دیکھتے نا تو اس کی جو انگلش بنتی ہے وہ ہے فیتھ. کیا ہے؟ ایمان کی جو ٹرانسلیشن ہے, اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ فیتھ. کیا ہے؟ فیتھ. مگر انگلش بائبل میں وہاں فیتھ نہیں لکھا, وہاں بلیو لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ بلیو. بلیو میں اور فیتھ میں ایک فرق ہے. وہ پتا کیا ہے؟ بلیو میں جو اس کے مطلب ہے نا بلیو کا, وہ ہے مجھے یقین ہے. کیا ہے؟ آئی بلیو, مجھے یقین ہے. ہاں, اور آئی فیتھ, میرا ایمان ہے. اس میں فرق ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تو جا رہی ہے؟ ہاں, جو لکھا ہے نا میرا ایمان, جو ایمان ہے نا وہاں جو انگلش میں لکھا ہے نا وہاں فیتھ نہیں لکھا, وہاں لکھا ہے بلیو. آپ کو یقین کرنا ہے, آپ کو یہ یقین کرنا ہے اور یہ مان لینا ہے, یہ ٹھان لینا ہے کہ میں چنگا ہو گیا ہوں. تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو یقین کرنا ہے. آپ کو ڈاکٹر کچھ کہے, آپ کی رپورٹیں کچھ کہیں, آپ کی پرابلمز کچھ کہیں, آپ کے حالات کچھ کہیں, مگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایمان سے کھڑے رہنا. اور خدا کا بندہ کہتا ہے ہاں کہ میرا بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اور میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں, بہت سے لوگ کہتے تو ہیں کہ یسوع کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے, تو اس پہ آپ نے بلیو بھی کرنا ہے, یقین رکھنا ہے کہ میں چنگا ہو گیا ہوں. آپ کو پتہ ہے 2 ایمان ہیں, 2 بلیو ہیں, ایک خدا کا اور ایک ہمارا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تو چنگا ہو چکا ہے, ہاں, اور ہم کہہ رہے ہیں ہماری رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تو چنگا ہو چکا ہے, میں نے ڈن کر دیا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری شوگر تو ابھی بھی بڑی آ رہی ہے, میرا بی پی تو ابھی بھی آ رہا ہے, میرا ہیپاٹائٹس تو ابھی بھی شو ہو رہا ہے, میری ٹی بی تو ابھی بھی شو ہو رہی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کیا بلیو کر رہے ہو؟ خدا کہہ رہے ہیں میں کر چکا ہوں, یسوع کے کوڑے کھانے سے تم چنگے ہو چکے ہو, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی بیمار ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں, اور جب آپ
बिलीव करोगे, आप यकीन करोगे, आप हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको बिलीव करना है। और कितने लोग हैं जिन्होंने सच में खुदा को देखा? जरा हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं है। क्यों? मगर ये ईमान है ना, खुदा है। अब सारे हाथ खड़ा करें। देखा किसी ने नहीं, मगर ईमान सबका है कि खुदा है। ये ईमान है ना? हाँ, तो ये जरूर है कि जो चीज नहीं वो है, यही ईमान है। क्या है? जो चीज नहीं वो है, यही ईमान है। ईमान की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो चीज नहीं है वो है, यही ईमान है। खुदा है, हालेलुया। उसके मौजूदे हैं, उसके बेटे यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, तो फिर आप हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज के बाद आपने ये याद रखना है कि खुदा ने सब कुछ कर दिया है। उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को देने से गुरेज नहीं किया, और वो आकर यहाँ अपना गाढ़ा लहू, अपना कीमती लहू बहाकर और अपनी जान का फिदिया देकर, हाँ, आपके लिए डन करके गया। और उसने कहा इट इज, क्या हुआ? इट इज फिनिश, तमाम हुआ। वो तमाम कर गया। अब आपके लिए बाकी कुछ नहीं रह गया, वो कर गया है। अब आपने जस्ट फेथ, आपने बिलीव करना है कि मेरे लिए यीशु कर चुका है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। तो आप उस 12 बरस की रोगन की तरह चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। मैं कह रहा हूँ, आप अगर बिलीव कर लोगे, आप रिसीव कर लोगे। हालेलुया। आप अगर बिलीव कर लोगे, आप रिसीव कर लोगे। आपके बिलीव के अंदर जितनी पावर होगी, आपकी टेस्टिमनी उतनी जोर से आपको मिलेगी। हालेलुया। इसलिए अपने सब घुटनों पे हो, सब 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 सब